بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ابھی چند لمحات پہلے میں نے ایک اخباری کالم پڑھا اور سوشل میڈیا پر بھی وہ اخباری کالم کا سلسلہ موجود ہے، اور یہ کالم نگار ہیں کو مولانا امیر حمزہ صاحب، یہ جماعت الدعوہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ حقائق پیش کیے۔ میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے، لیکن حقائق پر مبنی انہوں نے جو تحریر بیان فرمائی ہے، تو اس حوالے سے میں ان کو سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کی اس حقیقت بیانی پر ایک شور اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور ان کی شخصیت پر بھی جناب والا کچھ لوگ جو ہیں، احباب جو ہیں، اہل علم جو ہیں، وہ بڑا جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ بات جناب امیر حمزہ نے اپنے خیال سے کہی ہے تو اس پر تو تبصرہ ہو سکتا ہے، اور کوئی حقیقت اگر تاریخ کے سینے میں مسلم ہو، احادیث کے سینے میں بھی مسلم ہو، اور اگر کوئی اس کو نقل کر کے بیان کر دیتا ہے تو وہ بیان کرنے والے کا جرم نہیں ہوتا، وہ حقائق موجود ہیں اور وہ مسلم ہیں۔ میں اہل سنت ہونے کے حوالے سے ہر اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں جس کا ثبوت ٹھوس اور مضبوط دلائل پر مشتمل ہو۔ ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے چونکہ میری الحمدللہ اس سبجیکٹ پر باضابطہ ایک تحقیق ہے، اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم، تو اس حوالے سے میں نے پھر اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس موصوف کے اوپر جو یلغار ہو رہی ہے اس پر میں بات کروں کہ یہ اس موصوف کا کوئی قصور نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے مسلمات میں شامل ہیں، اور کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے تو اپنی تحقیق کا دائرہ کار قرآن سے شروع کیا ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آگے ہماری جو مسلم تاریخ ہے۔ تو حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ جذباتی باتیں، یہ خیال آرائی، مذہبی جنون، فرقہ واریت اور تکفیری مزاج جو ہے، یہ انسانیت کے وجود کے ہی خلاف ہے، اور اس کا کوئی فکری علمی وجود نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جتنی بھی فحش گوئی ہو رہی ہے ان کے خلاف، یہ صرف اور صرف وہ وسوسہ اندازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا ایک عنوان ہے، اور اس کے بعد نبوت کا جو کار نبوت ہے وہ بحمد اللہ تعالی خلافت راشدہ کے تصور میں سامنے آیا۔ پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس منصب عظمت پر تشریف فرما ہوئے، تو بھائی یہ الہی نظام ہے، یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین نہیں جو حجروں میں بنایا گیا ہے، یہ الہی نظام ہے۔ اس کی تشریح، تعبیر، تفسیر، تعویل وہی جانتے ہیں جنہوں نے براہ راست رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سماع کیا، اس پر عمل کیا۔ جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات جس وقت میدان میں تشریف فرما ہوئے، اس عمل پر آئے، تو اس وقت اہل بیت نبوت کے قدیمی دشمن جو ہوس اقتدار اور خواہش نفس پر مبنی اپنے خیال کی دھن میں رہ کر اہل بیت نبوت کی دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے تھے، عبد الشمس سے لے کر آگے تک۔ یہ ایک خاندانی عصبیت بھی تھی، لیکن جس وقت زمانہ نبوت میں تو ان کا یہ چکر نہ چل سکا، تو انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے جو اہل علم ہیں، یا جذباتی یا فرقہ پرست جو ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں حقائق کیا ہوتے ہیں، نہ وہ حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، وہ دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو فتح مکہ کے فوراً بعد حنین کا معرکہ جو ہے وہ رونما ہو گیا۔ یہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں اموی دین اور نبوی دین کی، اور اس کا ٹائٹل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، نصوص کے اندر موجود ہے۔ یوم حنین کا ٹائٹل دیا ہے قرآن پاک نے۔ تو اہل حق جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مد مقابل لڑتے رہے کفار سے، اور یہ جو اموی لوگ تھے یہ ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، صفوان بن امیہ اور خود ابو سفیان، یہ چھپ کر ریت کے ٹیلے کے پیچھے تماشا تکتے رہے
جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی اس وقت یہ بغلے بجاتے اور خوش ہوتے اور اشعار پڑھتے، اور جب کفار کو پسپائی ہوتی تو یہ پریشان ہو جاتے، پھر وہ 5 کی تیر ساتھ رکھ کر وہ جائزہ لیتے۔ یہ تھا ان کا اسلام۔ اب اس پر تو بحمد اللہ تعالیٰ میں تفصیل وار گفتگو کروں گا سلسلہ بسلسلہ۔ تو اس وقت پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تو ان کو وہ بات ناگوار گزری۔ بہرحال وہ فتوحات کے بعد اموال کی تقسیم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تالیف قلب کرتے ہوئے جناب والا ان کو اموال بھی دیے۔ یہ سلسلہ بسلسلہ چونکہ اندر میں یہ گرج رکھتے تھے، سب سے پہلے خلافت راشدہ پر جس نے یلغار کی ہے، سب سے پہلے جس نے الزام لگایا ہے خلافت راشدہ کی حرمت کو، سب سے پہلے جس نے خلافت راشدہ کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے ایک سازش بنائی، سب سے پہلے جس نے خلافت راشدہ کا انکار کیا، وہ ان فرقہ پرست مولویوں کے نانا جان ہیں صخر بن حرب، جنہیں ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد کی حرمت کو جس نے پامال کیا وہ یہی نفس محترم ہیں، شخص محترم ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا قبیلے کا شخص بنا دیا گیا ہے، اقتدار پر اپنا براجمان کر دیا گیا ہے، علی تم اٹھو، ہم یلغار کریں گے، گھوڑوں سے میں بھر دوں گا مدینہ، تلواروں سے بھر دوں گا، افرادی قوت سے بھر دوں گا۔ یہ ہے بنو امیہ کے ایمان کا جو ابتدائیہ حال ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس پر تفصیل وار گفتگو کروں گا۔ پھر اس کے بعد یہ اس موصوف نے، امیر حمزہ صاحب نے یہی بات کی ہے کہ یہ جو یزید کی خلافت ہے، جس کی وصیت یزید کے والد گرامی کرتے رہے، اس وصیت پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ وصیتوں پر نہیں، اسلام ایک کائناتی نظام ہے اور آفاقی نظام ہے، اس کے پاس جو شورائی ٹائٹل ہے اور اس کے پاس جو اپنا ایک نظام ہے، اس کے مطابق مطلب سربراہ مملکت کی جو ہے انتخاب ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے کسی کی جناب اللہ دل آزاری اور وہ گستاخی ہو۔ یہ چونکہ یہ خود لوگ گستاخ ہیں، لہذا ان کو ہر بات سچائی کی جو ہے گستاخی ہی نظر آتی ہے۔ تاہم میرا سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا شرعی اور دینی اصول ہے جس شرعی اور دینی اصول پر معاویہ حکمران بنا؟ کائنات کے شرق اور غرب سے تعلق رکھنے والے اہل علم دیانتدار اس بات پر دلیل شرعی مہیا کریں، قرآن سے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یا اصحاب کبار علیہم الرضوان کے کسی طرز عمل سے۔ کون سی شرعی ایسی دلیل ہے جس پر ان کو حکمران؟ پھر حکمرانی کا جو اسلام کے اندر ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ایک سینیارٹی کا ٹائٹل ہے، وہ قدریں اور وہ ریاستیں، وہ جد و جہد، وہ تربیت کی حرمت جو خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے تصور میں اور عظمت میں موجود ہیں، اور ان کی خدمات۔ یہ تو نظر آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی جانی خدمات سامنے تھیں، لوگوں نے ان کو قبول فرما لیا، اصحابہ کرام علیہم الرضوان نے۔ پھر حضرت عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، مولا کائنات کی، یہ تو خدمات نظر آتی ہیں، غزوات کے اندر بھی، سرایا کے اندر بھی، ہر طرح کی خدمات نظر آتی ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہے، اس کی کتنی خدمات ہیں، یا اس کے باپ کی کتنی خدمات ہیں دین کے اندر مالی؟ 1 کوئی ثابت کر دے۔ روئے زمین کے اہل علم کو فقیر یہ دعوت دے رہا ہے کہ کوئی 1 کوڑی، 1 ٹیڈی پیسہ جو ہے وہ ثابت کر دے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کہیں کوئی صرف کیا ہو۔ تو جو لوگ دامے درمے قدمے سخنے اسلام پر اثار کر رہے ہیں، ان کا تو ٹائٹل بنتا ہے کہ انہیں یہ منصب ان کے لیے مناسب ہے۔ اور ویسے ہی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ ہے، حضرت مولا کائنات کا بھی فتویٰ ہے کہ طلقاء کے لیے یہ کوئی منصب جو ہے وہ اسلام کی دنیا میں نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی حوالے سے ان کو کوئی کسی حوالے سے منصب دیا گیا ہے، کسی مجبوری کے حوالے سے، کسی تالیف قلب کے حوالے سے، اس پر تو میں الگ سے پوری تحقیق دوں گا کہ ان کو گورنر کیوں بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا اسلام ان کو گروی دے دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس مقالہ نگار نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو وصیتیں کی ہیں یزید کے بارے میں، تو کیا خیال ہے کون سا ایسا معیار تھا، میرٹ تھا جس پر یزید کو حکمران بنایا گیا ہے؟ اس پر کون سی ایسی شرعی دلیل ہے؟
ایک تحقیق کے طالب علم کے حوالے سے میں پورے روئے زمین کے اہل علم سے سوال کرتا ہوں، وہ دلیل شرعی پیش کریں۔ جب یہ طے ہے، مسلمہ ہے ازل سے، ابتدائے کائنات سے، کہ اسلام کی دین کی جو قیادت ہے وہ صالح قیادت ہو، تاکہ جو طاغوتی نظام ہے اس کے مد مقابل صالح قیادت ہوگی، تو اس کے نیچے جو ہیں امت مسلمہ جو ہے، یا اس وقت کی جو امتیں تھیں انبیاء علیہ السلام کی، وہ اچھے انداز میں پاکیزہ زندگی میں، نتیجہ خیز زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو مجھے بتایا جائے وہ کون سی ایسی پاک دامنی تھی یزید کے پاس، وہ کون سی ایسی عفت تھی، شرافت تھی، سمجھداری تھی، لیاقت تھی، جس پر اس کو زبردستی حکمران بنایا گیا ہے، لوگوں کے گردنوں پر تلوار رکھ کے حکمران بنایا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں اللہ کے فضل و احسان سے ان ڈیٹیل اہل سنت کا موقف پیش کروں گا اس پر، کہ اہل سنت والجماعت نے شروع سے لے کر، یعنی 1000 عالم تو ایسے ہیں جو احناف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس ٹائٹل پر، پھر شوافع سے، پھر مالکیوں سے، پھر وہ یعنی غیر مقلدین جو ہیں، یعنی اصحاب الحدیث سے۔ یہ لوگ اپنے اکابر کو پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے کہ انہوں نے کیا کیا مطلب حقائق بیان کیے ہیں، کچھ تو کم از کم اخلاقی شرافت کا لحاظ رکھ لیا ہوتا، یلغار کرتے ہوئے کچھ تو اپنے دامن میں اخلاق کی بھی کوئی نہ کوئی مطلب تھوڑی وطیرتی کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، چڑھائی کر دی جناب والا ایک شریف النفس آدمی پہ، جو اس نے حق بولا ہے، سچ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ فقیر حقائق پیش کرے گا، یہ تو چند سطریں ہیں، تو ہم الحمدللہ پوری ہسٹری کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں پیش کرے گے کہ حقائق کیا ہیں۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک اصول دیا ہے، فرمایا جس شخص نے میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس نے میری اہل پر اپنی اہل کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جس نے میری اولاد پر اپنی اولاد کو ترجیح دی اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس پر سینکڑوں مصادر حدیث جو ہیں بحمد اللہ تعالی ہم تحقیق کی دنیا میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام نے قتل و غارت سے بچانے کے لیے امت کو یہ صلح فرمائی تھی، اس صلح کے جو مندرجات تھے کبھی اس پر غور کیا گیا ہے؟ کسی ایک مندرجے پر، کسی ایک شرط پر بھی ابن ابی سفیان نے کسی ایک پر بھی عمل کیا ہے؟ ہر معاہدے پر بدعہدی کی ہے؟ تو قرآن کا یہ ضابطہ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ بد عہد کا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی صلح نہیں ہے۔ 129 آیات کی پوری مکمل صورت اس ٹائٹل پر نازل کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، کہ بد عہد جو ہے اس کے ساتھ اس کا معاہدہ، اس کی صلح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج یہ ڈرامہ باز مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حسن کی صلح تھی، ہماری بھی صلح ہے۔ او بھائی، صلح کے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صلح میں خیر ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے 1,10,000 یا باروایت دیگر 14,000 امت مسلمہ کے معصوم لوگوں کو قتل کرنا یہ کون سا اجتہاد ہے؟ قتل عثمان کا بہانہ بنا کر امت کے قتل پر ثواب کا فتویٰ دینے والوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ اپنے اقتدار اور ہوس زر کی بنیاد پر اتنی امت مسلمہ کو، اور اس میں 20,000 اصحاب رسول ہیں۔ مجھے یہ مولوی بتائیں، ہر ایک کو صحابی کا گستاخ کہہ دیتے ہیں، صحابہ کا گستاخ کہہ دیتے ہیں، اور شور مچاتے ہیں بھوکے کووں کی طرح، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ صحابہ کا گستاخ ہو گیا ہے۔ ہاں، میرے نزدیک صحابہ کا گستاخ بے دین ہے، پر جس نے رسول کی بالواسطہ گستاخی کی ہے اس کے دین پر آپ گواہیاں دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جو اہل بیت کا گستاخ ہے، کیا اہل بیت اصحاب نہیں ہیں؟ یہ جعلی دین، یہ اموی دین اپنے پاس رکھے یہ ملا اعظم۔ ہاں، اب اگر شوق کرتے ہیں اس بات کا تو ہم الحمدللہ تعالی اس میدان میں موجود ہیں، روئے زمین کے، کوئی عرب ہوں، عجم ہوں، جہاں کہیں سے بھی کوئی آنا چاہے، ہم بحمدللہ تعالی یہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا موجود ہے، ہم اس پر انشاءاللہ مطالعہ دیں گے اور بھرپور طریقے سے
ہم کسی شیعہ سنی کے ڈرامے کی بات نہیں کرتے. جو اہل سنت کے محقق علماء ہیں یہ 13-14 صدیوں کے اندر ان کی آراء پیش کریں گے, رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت, نبوی بصیرت کی حرمتیں پیش کریں گے اور قرآن کی آیات پیش کریں گے. ہم ٹیلی کریں گے اموی دین کو قرآن کریم کی روشن آیات پر, ہم ٹیلی کریں گے قرآن کریم کی روشن آیات پر اموی دین کے سارے معاملات کو. اگر تو حسب قرآن نظر آتا ہے تو پھر ضرور ہمیں قبول کرنا ہوگا, اگر حسب قرآن نہیں آتا تو یہ کبوں کی طرح کائیں کائیں کرنے والے مولویوں کو حیا آنی چاہیے کہ کسی شریف النفس آدمی کی جناب والا عزت نفس کو کس طرح اچھالا جا سکتا ہے, اس کے وقار پر کیسی بات کی جا سکتی ہے. جو کسی کافر کی توہین کرنا پسند نہیں کرتا اس پر صحابہ کی توہین کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. یہ کون سی ڈرامے بازی ہے, یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. تو لہٰذا شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر اس پہلو پر اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو الحمدللہ تعالیٰ ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آج نہیں پوری حیات تک, پوری زندگی تک موجود ہیں. آئیں وہ اصول بتائیں جس اصول شرعی, دلیل شرعی کی بنیاد پر, کہ جس دلیل شرعی کی بنیاد پر یہ یزید کی خلافت کا اعلان کیا گیا ہے. اور یاد رکھو یہ کائیں کائیں کرنا آسان ہے, دلیل کی دنیا میں اتر کر نبوی حکمت کا جواب دینا آسان نہیں ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ٹائٹل دے دیا ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے اتنے عرصے تک ہے اور اس کے بعد آنے والی حکومت ملک عزوز ہے, جس سے تب نبوت نے نفرت کا اظہار فرمایا ہے, اور آپ اسے نظام کہتے ہیں, خلافت کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خلافت کا کون سا اصول ہے؟ آپ خلافت راشدہ کا پس منظر پڑھیں, اس کی برکات پڑھیں, اور اس ملک عزوز پر مسلم امہ کا جتنا خون بہایا گیا ہے اس کا ذرا منظرنامہ تو پیش کریں دیانتداری کے ساتھ. کتنے علماء قتل کیے گئے, کتنے لوگ قتل کیے گئے, کتنے اہل بیت قتل کیے گئے. اس حکومت کو آپ خلافت سے ملاتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے. کچھ تو انسانی اور علمی وقار کا لحاظ بھی ہونا چاہیے. چڑھ دوڑتے ہیں یہ مولوی حضرات. بہرحال ہم بحمدللہ تعالیٰ حاضر ہیں اس سبجیکٹ پر, ہماری کتابیں بھی حاضر ہیں, ہم بھی حاضر ہیں. جس کا جب دل چاہے تو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ موجود ہے. تو ملک عزوز جس کو رسول نبوت کی زبان سے قرار دیں یہ شرعی اصول ہے, اور اس کو خلافت کا ٹائٹل دینا اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کی جو مطلب خلافت ہے اس کو بھی خلافت کا ٹائٹل دینا, یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ اسلام کی خلافت نہیں ہے, یہ طاغوتی نظام کا ٹائٹل ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کچھ لوگ اگر جبر کی صورت میں ان سے وابستہ ہوئے تو وہ حالات جبر تھے. بے شمار اصحاب رسول علیہ رضوان کی گواہیاں موجود ہیں اس ٹائٹل پر, بے شمار تابعین کی گواہیاں موجود ہیں. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ بحمدللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہیں میدان میں, جس کا جیسے جی چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپنا مطالعہ دے, ہم بھی بحمدللہ تعالیٰ اپنا مطالعہ دیں گے اور بتائیں گے کہ ملک عزوز نے امت کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے, کتنے لوگوں کو, کتنے صحابہ کو شہید کیا ہے. یہ ڈرامہ بازی نہیں تو اور کیا ہے. کوئی بندہ یزید کے باپ کی مظالم کو بیان کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا کتا ہے, اور اگر یزید کا باپ نبوت کے ممبروں پر چڑھ کر نبوت کی توہین کرے تو وہ جائز ہے, وہ اجتہاد ہے. شرم آنی چاہیے. یعنی یزید کا باپ ہونا اس بات کا معیار بن گیا کہ جو وہ مرضی کر جائیں وہ شریعت ہے, اور اس سے پہلی جو شریعت غرہ ہے وہ شریعت ہی نہیں ہے. یہ حجرہ ساز شریعت جو بنائی گئی ہے اس کے ننگے ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میدان میں آئیں اور آ کر حقائق پیش کریں, اپنے علمی مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے, قیامت کے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے, رسالت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں. اب کون سا یہ زمانہ آ گیا کہ یہاں ہم شیعہ سنی کا ڈرامہ کریں اور لڑائیں؟ ایسا اب ختم ہو چکا ہے. اب شیعہ سنی کے جو تصورات وضع تصورات تھے ان کا زمانہ اور وقت ختم ہو چکا ہے. دنیا شعور میں آ گئی ہے. حقائق پیش کرو جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں, جو نبوت کے سینے سے برآمد ہوئے ہیں, جو اصحاب رسول علیہم رضوان کی حرمتیں ہیں, جو اہل بیت علیہ السلام کا تقدس ہے. یہ مسلمات ہیں, مسلمات ہیں. ان کو کس نے حق دیا ہے مولویوں کو کہ یہاں اپنی رائے دیں اور تلخ نوائیاں کرتے پھریں؟ اب وہ وقت گزر چکا ہے. بحمدللہ تعالیٰ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ جو مولانا
امیر حمزہ صاحب ہیں، میں نے آج تک ان کا نام بھی نہیں سنا، نہ کبھی اس کو دیکھا ہے، جنہوں نے حق بیانی کر کے اپنے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور جو لوگ اس پر کرا رہے ہیں، پریشان ہیں، تو وہ پریشان نہ ہوں، وہ میدان میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عافیت دے، پاکستان کو سلامتی دے، امن دے۔ وما علینا الا البلاغ۔